آج ہم سفر کریں گے 2400 سال پیچھے، ارسطوٹل سے شروع کریں گے، پھر نیوٹن تک جائیں گے اور پھر آئنسٹائن کے پاس پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ انسان نے گریوٹی کو کیسے سمجھا اور کیسے ہر نئے سائنٹسٹ نے ہماری یونیورس کی سمجھ کو بدل دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں گریوٹی کی کہانی۔ گریوٹی کی تاریخ میں سب سے پہلے مکمل فلسفیانہ نظریہ ارسطوٹل نے پیش کیا، جو تقریباً 2000 سال تک سائنس پر حاوی رہا۔ ارسطوٹل اینشینٹ گریس کا سب سے بڑا فلاسفر تھا، وہ الیگزینڈر دی گریٹ کا ٹیچر تھا۔ ارسطوٹل نے گریوٹی کو آج کی فورس کے طور پر نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ ہر چیز 4 بنیادی ایلیمنٹ سے بنی ہے: زمین یعنی ارتھ سب سے بھاری، پانی یعنی واٹر بھاری، ہوا یعنی ایئر ہلکی، اور آگ یعنی فائر سب سے ہلکی۔ ارسطوٹل کا ماننا تھا کہ ہر ایلیمنٹ کا یونیورس میں ایک فطری مقام ہوتا ہے جہاں وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ زمین اور پانی یہ بھاری ایلیمنٹس ہیں، ان کا فطری مقام یونیورس کے سینٹر یعنی ارتھ کے سینٹر کی طرف ہے، اس لیے جب آپ پتھر چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے گرتا ہے اپنے فطری مقام کی طرف۔ ہوا اور آگ یہ ہلکے ایلیمنٹس ہیں، ان کا فطری مقام اوپر کی طرف ہے، اس لیے دھواں اوپر اٹھتا ہے اور آگ اوپر جاتی ہے۔ ارسطوٹل کا ماننا تھا کہ ارتھ یونیورس کے بالکل سینٹر میں ہے اور ساری چیزیں اسی سینٹر کی طرف کھینچتی ہیں۔ چاند، سورج اور ستارے سب ارتھ کے گرد گھومتے ہیں۔ ارسطوٹل کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ بھاری چیزیں ہلکی چیزوں سے تیزی سے گرتی ہیں۔ ایک چیز کے گرنے کی سپیڈ اس کے وزن یعنی ویٹ کے برابر ہوتی ہے، جیسے کہ پتھر فیدر یعنی پنکھ سے زیادہ تیزی سے گرتا ہے۔ ارسطوٹل نے ہوا کی ریزسٹنس یعنی ایئر ریزسٹنس کو نہیں سمجھا۔ فیدر ہلکا ہے اس لیے ہوا اسے زیادہ روکتی ہے، پتھر بھاری ہے اس لیے ہوا اسے کم روکتی ہے۔ اگر آپ ویکیوم چیمبر میں پتھر اور فیدر کو گرائیں تو دونوں برابر سپیڈ سے گریں گے۔ یہ بعد میں گلیلیو نے ثابت کیا 2000 سال بعد۔ ارسطوٹل کی ڈیتھ کے 950 سال بعد انڈیا کے ایک شہر اوجن میں ایک آدمی نے گریوٹی کو پہلی بار اٹریکٹیو فورس بتایا۔ اس نے کہا کہ زمین چیزوں کو خود کھینچتی ہے، نہ کہ وہ اپنے فطری مقام کی وجہ سے گرتی ہیں۔ یہ تھا براہم گپتا۔ براہم گپتا نے 628 سینچری میں گریوٹی کے بارے میں لکھا۔ اس نے گریوٹی کو گروتواکرشن کہا، جس کا مطلب ہے بھاری چیزوں کی کھینچ۔ اس نے کہا چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں کیونکہ زمین کی فطرت ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کی فطرت ہے بہنا۔ اس نے سوچا کہ زمین میں کچھ کھینچنے والی طاقت ہے، نہ کہ چیزیں اپنی فطری مقام کی وجہ سے گرتی۔ براہم گپتا کی ڈیتھ کے 400 سال بعد خوارزم یعنی ازبکستان میں ایک مسلم سائنٹسٹ نے گریوٹی کو پہلی بار یونیورسل فورس بتایا۔ اس نے کہا کہ گریوٹی صرف زمین تک محدود نہیں، چاند اور ستاروں میں بھی ہے، اور ان کا نام تھا البیرونی۔ ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی ایک پارشین پولیمیتھ تھے، مطلب وہ ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے۔ البیرونی نے اپنی کتاب میں گریوٹی کو قوت الجاذبیہ کہا، جس کا مطلب ہے گریویٹیشنل فورس۔ البیرونی نے کہا ساری بھاری چیزیں زمین کے سینٹر کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ کھینچ صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ ساری آسمانی جسموں میں بھی یہ کھینچ موجود ہے۔ وہی طاقت جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے وہی چاند کو اس کی آربٹ میں رکھتی ہے۔ البیرونی نے سوچا کہ اگر گریوٹی صرف زمین پر ہے تو چاند اور ستارے زمین پر کیوں نہیں گرتے؟ انہوں نے کہا کہ وہی فورس جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے وہی فورس چاند کو آربٹ میں رکھتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے گریوٹی کو یونیورسل فورس بتایا، نہ کہ صرف زمین تک محدود۔ البیرونی نے صرف تھیوری نہیں دی، اس نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے۔ البیرونی نے ماؤنٹین یعنی پہاڑ پر چڑھ کر ہاریزن کا اینگل میئر کیا، پھر ٹریگنومیٹری یوز کر کے زمین کا ریڈیس کیلکولیٹ کیا جو کہ 6339.6 کلومیٹر آیا۔ البیرونی نے ہائیڈروسٹیٹک بیلنس بنایا، ایک انسٹرومنٹ جو میٹل، لیکوڈ اور پریشیس سٹون کی اسپیسیفک گریوٹی میئر کرتا تھا۔ اس میں چیزوں کو پہلے ہوا میں تولا جاتا تھا، پھر پانی میں تولا جاتا تھا اور پھر ان کی ریشو اس چیز کی گریوٹی ہوتی تھی۔ البیرونی نے گولڈ، سلور، کاپر، مرکری اور دوسری میٹل کی اسپیسیفک گریوٹی میئر کی۔ البیرونی کی کتب اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں پہنچی۔ آکسفورڈ اور پیرس کی یونیورسٹیز میں البیرونی کے آئیڈیاز پڑھائی جاتے رہے، لیکن یورپ والوں کو البیرونی کا نام پتہ نہیں چلا، صرف اس کے آئیڈیاز پہنچے۔ البیرونی کے ڈیتھ کے 70 سال بعد ایران کے ایک شہر میں ایک مسلم سائنٹسٹ نے گریوٹی کو پہلی بار ڈسٹنس ڈیپینڈنٹ فورس بتایا۔
اس نے کہا کہ گریوٹی کانسٹنٹ نہیں بلکہ ڈسٹنس کے ساتھ بدلتی ہے۔ ان کا نام تھا الحزینی۔ الحزینی نے پہلی بار کہا کہ گریوٹی ڈسٹنس کے ساتھ بدلتی ہے۔ اس نے ماس اور ویٹ میں فرق بتایا اور اسپیسیفک گریوٹی کی ڈیٹیل ٹیبلز بنائی، اور وہ بھی آئزیک نیوٹن سے 600 سال پہلے۔ الحزینی نے اپنی کتاب میں 1121 سینچری میں گریوٹی کے بارے میں لکھا۔ اس نے گریوٹی کو الجاذبیہ کہا، جس کا مطلب ہے گریویٹیشنل فورس۔ الحزینی نے کہا کسی باری چیز کا وزن کانسٹنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے زمین کے سینٹر سے فاصلے کے حساب سے بدلتا ہے۔ جتنی دوری زیادہ ہوگی اتنی ہی چیز ہلکی ہوگی، جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنی ہی چیز باری ہوگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے گریوٹی کو ڈسٹنس ڈیپینڈنٹ بتایا، جو کہ نیوٹن کے انورس اسکوائر لا کی بنیاد بنی۔ الحزینی نے پہلی بار ماس اور ویٹ میں فرق کیا۔ اس نے کہا کہ ماس چینج نہیں ہوتی اور ویٹ گریوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈسٹنس کے ساتھ بدلتا ہے۔ یہ آئیڈیاز اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں پہنچی۔ آکسفورڈ اور پیرس کی یونیورسٹی میں الحزینی کے آئیڈیاز پڑھائے جاتے رہے، لیکن ان کا نام کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ ماس اور ویٹ اور ڈسٹنس ڈیپینڈنٹ گریوٹی گلیلیو اور نیوٹن کی ڈسکوری ہے، حالانکہ الحزینی نے 600 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ الحزینی کے بعد بغداد میں 2 مسلم سائنٹسٹ نے گریوٹی اور موشن کو سمجھنے میں ریولوشن کر دیا۔ ایک نے ایکسلریشن سمجھا، دوسرے نے امپیٹس تھیوری دی، جن کا نام تھا ابو البرکات اور ابن سینا۔ ابو البرکات نے اپنی کتاب میں گریوٹی اور موشن کے بارے میں لکھا۔ ابو البرکات نے کہا جب کوئی چیز گرتی ہے تو اس کی سپیڈ لگاتار بڑھتی جاتی ہے، اس لیے کہ گریوٹی ایک کانسٹنٹ فورس لگاتی ہے جو ایکسلریشن پیدا کرتی ہے، نہ کہ صرف ویلوسٹی۔ ابو البرکات نے آبزرو کیا کہ گرنے والی چیز شروع میں سلو ہوتی ہے لیکن بعد میں فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ فورس ویلوسٹی پر نہیں بلکہ ایکسلریشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے ایکسلریشن کو سمجھا، جو کہ نیوٹن کے سیکنڈ لا کی بنیاد بنا۔ اب آتے ہیں ابن سینا۔ ابن سینا نے امپیٹس تھیوری دی کہ چیز تب تک چلتی ہے جب تک اس میں امپیٹس ہے، یعنی قوت حرکت ہے۔ ابن سینا نے اپنی کتاب میں موشن کے بارے میں لکھا۔ ابن سینا نے کہا پھینکی ہوئی چیز اس قوت کو برقرار رکھتی ہے جو پھینکنے والے نے اس میں ڈالی تھی۔ وہ چلتی رہتی ہے جب تک کہ ہوا کی ریزسٹنس یا دوسری اپوزنگ فورسز اس قوت کو ختم نہ کر دے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے انرشیا کو سمجھا، جو کہ نیوٹن کے فرسٹ لا کی بنیاد بنا۔ اسلامک گولڈن ایج کے بعد اٹلی کے ایک شہر پیزا میں ایک آدمی نے ارسطوٹل کی 2000 سال پرانی تھیوری کو غلط ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ سب چیزیں برابر سپیڈ سے گرتی ہیں، چاہے وہ باری ہوں یا ہلکی ہوں۔ یہ تھا گلیلیو۔ گلیلیو گیلے ایک اٹیلین ایسٹرونومر، فزسسٹ اور میتھمیٹیشین تھا، جس سے ماڈرن سائنس کا باپ کہا جاتا ہے۔ گلیلیو نے ٹیلیسکوپ کو امپروو کیا، جوپیٹر کے 4 مون ڈسکور کیے، وینس کے فیسز آبزرو کیے اور گریوٹی اور موشن پر ریولوشنری ایکسپیریمنٹ کیے۔ گلیلیو نے اپنی کتاب میں گریوٹی اور موشن کے بارے میں لکھا۔ گلیلیو نے کہا سب چیزیں برابر ریٹ سے گرتی ہیں، ان کے وزن سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہوا کی ریزسٹنس کو ہٹا دیا جائے تو سب چیزیں برابر ایکسلریشن سے گرتی ہیں۔ گلیلیو نے آبزرو کیا کہ باری چیزیں تیزی سے اس لیے گرتی ہیں کیونکہ ہوا انہیں کم روکتی ہے، نہ کہ وہ زیادہ باری ہوتی ہیں۔ گلیلیو نے اپنی تھیوری کو ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا اور یہ ایکسپیریمنٹ ہسٹری کا سب سے مشہور ایکسپیریمنٹ بن گیا۔ گلیلیو نے پیزا کے لیننگ ٹاور سے 2 الگ ویٹ کے بالز گرائے، ایک باری اور ایک ہلکا۔ دونوں بال ایک ساتھ زمین پر پہنچے اور ارسطوٹل کی تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ گلیلیو نے میتھمیٹیکل فارمولا بھی دیے جو بعد میں نیوٹن کے لا کی بنیاد بنے۔ گلیلیو نے انرشیا کا کنسیپٹ بھی دیا کہ چیز تب تک چلتی رہتی ہے جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اسے نہ روکے۔ گلیلیو نے کہا اگر ایک بال سموتھ ہاریزونٹل سرفیس پر بنا کسی انٹرفیرنس کے رول کرے اور فرکشن اور ہوا کی ریزسٹنس کو ہٹا دیا جائے تو وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے فکس ڈائریکشن میں چلتی رہے گی۔ گلیلیو نے آبزرو کیا کہ اگر فرکشن نہ ہو تو چیز ہمیشہ چلتی رہے گی۔ گلیلیو کی ڈسکوری نے نیوٹن کے لاز، آئنسٹائنز کی ریلیٹیوٹی اور ماڈرن فزکس کی بنیاد رکھی۔ گلیلیو کی ڈیتھ کے 45 ایئرز بعد انگلینڈ کے ایک گاؤں والستھروپ میں ایک آدمی نے گریوٹی کو میتھمیٹیکل فارمولا دیا۔ اس نے کہا کہ ہر چیز ہر دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے فارمولے سے میئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آئزیک نیوٹن۔ سر آئزیک نیوٹن ایک انگلش میتھمیٹیشین، فزسسٹ اور اسٹرونومر اور تھیولوجین تھا جسے سائنس کا سب سے بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔ نیوٹن نے اپنی مشہور کتاب میں گریوٹی کے بارے میں لکھا۔
کہتے ہیں کہ نیوٹن نے ایک ایپل کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا اگر یہ ایپل زمین پر گرتی ہے تو کیا یہ فورس چاند تک بھی جاتی ہے؟ کیا وہی فورس چاند کو ارتھ کے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے؟ نیوٹن نے کہا یونیورس کا ہر پارٹیکل ہر دوسرے پارٹیکل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ فورس ان کے ماس کے پروڈکٹ کے برابر ہوتی ہے اور ان کے درمیان فاصلے کے سکوائر کے الٹا برابر ہوتی ہے۔ اگر فاصلہ بڑھے گا تو فورس کم ہوگی۔ نیوٹن نے سوچا کہ وہی فورس جو ایپل کو زمین پر گراتی ہے وہی فورس چاند کو ارتھ کے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے، بس ڈسٹنس زیادہ ہے اس لیے فورس کم ہے۔ نیوٹن نے گریوٹی کو میتھمیٹیکل فارمولے میں لکھا اور یہ فارمولا آج بھی یوز ہوتا ہے۔ F=gm1m2/r²۔ مطلب اگر ماس زیادہ ہوگا تو فورس زیادہ ہوگی اور اگر ڈسٹنس زیادہ ہوگا تو فورس اسکوائر کے لحاظ سے کم ہوگی۔ اور یہاں ہم ایپل اور ارتھ کا ماس اور ارتھ کا ریڈیس وغیرہ کی ویلیو پٹ کر کے ہم وہ فورس معلوم کر سکتے ہیں جو ایپل اور ارتھ کے درمیان ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے گریوٹی کو میتھمیٹیکل فارمولے میں لکھا۔ نیوٹن نے صرف گریوٹی کا فارمولہ نہیں دیا، اس نے 3 لا آف موشن بھی دیے جو آج بھی فزکس کی بنیاد ہیں۔ نیوٹن نے جی یعنی گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو نہیں نکالی، اس نے صرف فارمولہ دیا۔ جی کو ہنری کیونڈش نے 1798 میں میئر کیا جس کی ویلیو ہے 6.674 × 10⁻⁻11۔ نیوٹن کے ڈیتھ کے 188 ایئر بعد جرمنی کے ایک آدمی نے گریوٹی کو فورس نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کرویچر بتایا۔ اس نے کہا کہ باری چیزیں اسپیس اور ٹائم کو موڑ دیتی ہیں اور دوسری چیزیں اس کرو راستے پر چلتی رہتی ہیں۔ ان کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جرمن بورن تھیوریٹیکل فزسسٹ تھا جسے 20 سینچری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن 1879 سینچری میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس نے سوئٹزرلینڈ میں ایجوکیشن لی اور بعد میں USA میں سیٹل ہو گیا۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری جنرل ریلیٹیوٹی میں 1915 میں گریوٹی کے بارے میں لکھا۔ آئنسٹائن نے کہا گریوٹی کوئی فورس نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کا کرویچر ہے جو ماس اور انرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چیزیں اس اسپیس ٹائم میں کرو راستوں پر چلتی ہیں جو ہمیں گریویٹیشنل اٹریکشن لگتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ٹریمپولائن ایگزامپل۔ سوچئے ایک ٹریمپولائن ہے، اس کو اسپیس ٹائم مان لیجئے، اس پر ایک بولنگ بار رکھا ہے، اس کو آپ ارتھ یا سن تصور کر سکتے ہیں۔ یہ بولنگ بال ٹریمپولائن کو نیچے دھکیل دیتا ہے یعنی اس کو موڑ دیتا ہے۔ اس چیز کو یعنی اس موڑنے کو اسپیس ٹائم کرویچر کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹریمپولائن کو اسپیس ٹائم مانا تھا۔ اب اگر آپ ایک چھوٹا بال اس ٹریمپولائن پر رول کریں گے تو وہ بولنگ بار کے گرد گھومے گا۔ اسی کو البرٹ آئنسٹائن نے گریوٹی کہا۔ البرٹ آئنسٹائن کے کہنے کا مطلب ہے کہ ارتھ جو کہ اسپیس ٹائم میں رکھی ہوئی ہے اس نے اسپیس ٹائم کو کرو کر دیا کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ ماس ہوگا اتنی ہی زیادہ گریوٹی ہوگی۔ اب چاند یعنی مون ارتھ کے گرد روٹیٹ یعنی چکر لگاتا ہے کیونکہ اس کا ماس کم ہے، اس کی گریوٹی کم ہے اور ارتھ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کے درمیان ڈسٹنس اور اس کی روٹیشن اس چیز کو ہونے نہیں دیتی اور مون روٹیٹ کرنے لگتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا گریویٹیشن کوئی فورس نہیں جو اسپیس سے گزرتی ہے بلکہ اسپیس ٹائم کی جیومیٹری کی اپنی پراپرٹی ہے۔ ماس اور انرجی اسپیس ٹائم کو کرو کرتے ہیں اور چیزیں اس کرو جیومیٹری میں سیدھی سے سیدھے رستوں پر چلتی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے گریوٹی کو جیومیٹری بتایا نہ کہ فورس۔ چلو سب سائنٹسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارسطوٹل نے کہا باری چیزیں تیزی سے گرتی ہیں، یہ غلط تھا۔ پھر برہم گپتا نے کہا زمین خود کھینچتی ہے، صحیح تھا لیکن اس نے فارمولہ نہیں دیا۔ پھر البیرونی نے کہا گریوٹی یونیورسل ہے، یہ بھی صحیح تھا لیکن اس نے فارمولہ نہیں دیا۔ پھر الحزینی نے کہا گریوٹی ڈسٹنس کے ساتھ بدلتی ہے، یہ بھی صحیح تھا لیکن فارمولہ نہیں دیا۔ پھر ابن سینا نے امپیٹس تھیوری دی، صحیح تھی لیکن فارمولہ نہیں تھا۔ پھر ابو البرکات نے ایکسلریشن سمجھا، صحیح تھا لیکن فارمولہ نہیں تھا۔ پھر گلیلیو نے کہا سب چیزیں برابر گرتی ہیں، ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا، صحیح تھا لیکن یونیورسل فارمولہ نہیں دیا۔ پھر نیوٹن نے یونیورسل لا آف گریویٹیشن یعنی میتھمیٹیکل فارمولہ دیا، صحیح تھا لیکن گریوٹی کو ایک فورس مانا۔ پھر آئنسٹائن نے کہا جنرل ریلیٹیوٹی میں گریوٹی اسپیس ٹائم کرویچر ہے، صحیح تھا۔ آئنسٹائن نے پہلی بار گریوٹی کو فورس نہیں بلکہ اسپیس ٹائم کرویچر بتایا اور ماڈرن فزکس کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر لو۔